Plus TV, safety for all. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإما يأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة رعی الشاء يتطاولون في البنیان، رواہ المسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے، اور درود السلام ہو اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا پڑھا کہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو، حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وغیرہ کو بھیج دیا، توبہ قبول ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ ابھی دوبارہ جنت میں نہیں آنا ہے، بلکہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک مقررہ وقت تک اسی زمین پر رہنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے طرف سے ہدایت جائے گی، جو شخص اس ہدایت کی اتباع کرے گا فلا خوف علیہم، تو اس کو کوئی خوف نہ ہوگا، یعنی دنیا کے اندر بھی کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ آخرت میں، کہ جب ایک دن یہ دنیا ختم ہوگی دوسری دنیا قائم ہوگی، اس دنیا کے اندر ہم نے جو اچھا برا کیا ہے، دن قیامت میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے حضور ٹھہر کر ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ اچھا کیا ہے تو الحمدللہ جنت کی شکل میں اللہ عطا فرمائے گا ہم کو انعام، اور برا کیا ہے تو اس کی سزا اللہ ہمیں دے گا۔ تو اگر ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجی، یعنی قرآن کی شکل میں اور نبی علیہ السلام کی شکل میں اس کی اتباع کرتے ہیں، تو دنیا کے اندر بھی ہمیں کوئی خوف ہوگا نہ آخرت میں، اسی طریقے سے نہ کسی قسم کا غم ہوگا آخرت میں۔ تو اب وہ کون سے اعمال ہیں کہ جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی تو کچھ ایسے اللہ کے نبی نے علامتیں بتائی ہیں، اگر وہ علامتیں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لیجیے قیامت قریب ہے۔ تو آج خطبہ مسنونہ کے بعد جو ہم نے ایک حدیث مقدسہ کے ٹکڑا پڑھا ہے، اس کے اندر دو علامتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اور کئی محدثین نے نقل کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ایک بار صحابہ اکرام کے درمیان نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، جبریل امی انسانی شکل میں آئے اور کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں مجھے خبر دیجیے، اخبرنی عن الایمان، ایمان کے متعلق خبر دیجیے، اخبرنی عن الاحسان، احسان کے متعلق خبر دیجیے۔ ایمان، اسلام، احسان کے متعلق نبی علیہ السلام نے
جب ان کے کہنے پر خبر دے دی تو کہا قد صدقتا، یقیناً آپ نے سچ کہا۔ پھر سوال کیا متی الساعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بتائیں قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا جتنا جس سے سوال کیا جا رہا وہ جانتا ہے قیامت کے متعلق، اتنا ہی سوال کرنے والا جانتا ہے، یعنی سائل بھی اتنا جانتا ہے، اتنا ہی مسئول بھی جانتا ہے۔ ہاں کچھ علامتیں میں بتا دے رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دو علامت بتائی۔ ایک علامت ان تلد الامۃ ربتہا، آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جننے لگے گی۔ اب کیا مطلب ہے کہ لونڈی آقا کو جنے، یا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ نوکرانی اپنے مالک کو جنے، یا پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تو یوں سمجھ لیجئے کہ بیٹی اپنے بابا کو پیدا کرے۔ تو یہ ساری چیزیں محال نظر آتی ہیں، ناممکن ہیں۔ علماؤں نے حدیث کے اس ٹکڑے کی وضاحت مختلف انداز میں کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوڈیوں سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بادشاہت کریں گے۔ ایسے وقت میں جب بیٹا بادشاہ ہوگا تو ماں رعایا میں سے ہوگی، تو گویا جو رعایا بنی ہے وہ جو ہے اپنے آقا کو جنم دی ہے۔ ایک مطلب یہ ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں چھوٹے موٹے ملک کے اندر کہ جو آج وزارت کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا مفہوم جو بیان کیا اس حدیث کا، اس لفظ کا، یہ ہے کہ آخر وقت میں جنگیں خوب ہوگی، مرد قتل کیے جائیں گے، تو ایسے وقت میں عورتوں کو قید کیا جائے گا اور بیچا جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ خریدنے والا بیچ دے گا، پھر اس کو پھر بیچ دے گا۔ اس طریقے سے ان عورتوں کی خرید فروخت ہوتی رہے گی۔ ایک دن ایک شخص خریدے گا، خریدنے والا جو ہوگا اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا یہ جس کو میں خرید رہا ہوں لونڈی کے طور پر یہ میری ماں ہے، اور اس عورت کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ یہ میرا بیٹا جس کو ہم نے اپنے پیٹ سے جنم دیا ہے۔ یہ دوسری وضاحت ہے جس کو علماء نے بیان فرمائے اس لفظ کا۔ اور تیسری وضاحت یہ ہے کہ حقیقت میں نوکرانیاں، لونڈیاں اپنے مالک کو، اپنے ملکہ کو، اپنے آقا کو اپنے پیٹ سے جنم دیں گی۔ آج کے دور میں دیکھیں یہ چیز ہے کہ نہیں؟ دیکھتے ہیں آج عام طور پر بہت سے لوگوں کو بچہ فطرتی طور پر، قدرتی طور پہ نہیں ہو رہا ہے، تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مرد کا نطفہ نکال کر پھر مصنوعی طریقے سے عورت کے رحم میں داخل کیا جا رہا ہے۔ آج یہ چیز ہو رہی ہے، اور آپ یقین مانیں چند سال پہلے میں نے ایک میگزین پڑھی بڑی تفصیل سے، تو عقل حیران پریشان رہ گئی کہ یہ چیز ہندوستان میں بھی ہے۔ بہت سے مرد باہر کے ہیں، یہ یہاں کے بڑے لوگوں میں، کہ جب ان کی بیویاں بچہ جننے کے لیے تیار نہیں کہ ان کی جسمانی خوبصورتی خطرے میں پڑ جائے گی، کم ہو جائے گی، تو ویسے لوگ جو ہیں بہت سے یہاں دلال ایسے ہیں کہ جو ایسی عورتوں کو تلاش کر کے رکھے ہیں۔ اب وہ لوگ آتے جس کو جو عورت پسند آ جاتی، ہاں بھائی اس کے حسن کے حساب سے اب اس کی بولی لگتی ہے، ٹھیک ہے ہمارا بچہ تم پیدا کر کے دو، 10 لاکھ ہم تم کو دیں گے۔ اس طریقے سے ایک مرد کا نطفہ ایک عورت کے اندر حرام طریقے سے داخل کیا جاتا ہے۔
اور اس کے گھر کے اندر ضروریات کی ساری چیزیں مہیا کی جاتی ہیں، چاہے فریج ہو یا اے سی ہو، جو بھی چیزیں ہوں، یہاں تک کہ 9 مہینے کے بعد جب وہ بچہ جنم دیتی ہے تو وہ پیسہ اپنا وصول کر لیتی ہے، وہ شخص بچہ لے کر چلا جاتا ہے۔ عام طور پر ہندوستان کے اندر کئی ایسے شہروں کے نام دیے گئے تھے کہ یہ کاروبار چل رہا ہے، تو ظاہر بات ہے جو مرد خریدا اس عورت کو قیمت دیا، یہ مالک بنا، یہ نوکرانی بنی، یا آقا بنا، یہ لوڈی بنی، تو جو بچہ پیدا ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس شخص کا ہوگا۔ جب یہ آدمی کا کی نوکرانی یہ عورت ہوئی تو ظاہر بات ہے اس کے بیٹے کی بھی نوکرانی یہ ہو گئی، تو گویا نوکرانی نے اپنے مالک کو جنم دیا۔ آج کل یہ چیز بہت عام ہے، یہاں تک کہ ہمارے پہچاننے والے میں بھی بہت سے ایسے بھائی ہیں کہ اگر بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے تو سمجھتے ہیں یہ صحیح طریقہ ہے، جبکہ قرآن و حدیث کے حساب سے ایک غلط طریقہ ہے یہ بچے کی پیدائش کے۔ کیوں؟ کتنا بھی ڈاکٹر یہ کہے کہ نہیں، مرد کا ہی نطفہ عورت کے رحم میں داخل کیا جا رہا، غلط ہے۔ کیونکہ ہمارے خاص دوست کے بھوپال کے ہیں، اسی لائن میں تھے، انہوں نے فون کر کے کہا میں توبہ کر رہا ہوں اور یہ راستہ میں چھوڑ رہا ہوں۔ کیوں؟ تو انہوں نے کہا ڈاکٹر کتنا بھی کہے یہ صحیح ہے، لیکن چونکہ ایک زمانے سے میں اس کے اندر کام کر رہا ہوں، اس لائن کا ہوں، اس لیے ہو ہی نہیں سکتا کہ مرد کا جو نطفہ نکالا جاتا ہے اسی کی بیوی میں کے رحم میں داخل کیا جاتا ہے، تو یہ حرام ہے ایک دم۔ آج ہندوستان میں یہ چیز یا دنیا کے اندر عام ہے، یہ بھی زناکاری بدکاری کا ایک طریقہ ہے۔ تو کچھ علماؤں نے بیان کیا کہ یہ بھی ہے، اس طریقے سے جو ہو رہا ہے گویا لوڈیاں اپنے مالک کو پیدا کر رہی ہیں، یہ وضاحت ہے۔ اور چوتھی وضاحت اس حدیث کے لفظ کی یہ کہی کہ آخری زمانے میں اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہوگی، اس طریقے سے نافرمانی کرے گی گویا ماں باپ ان کے نوکر ہیں، غلام ہیں، اور یہ اپنے ماں باپ کے آقا ہیں۔ عام طور پر ہم آج دیکھتے ہیں کہ بڑے بچے ہو گئے ہیں، اپنے ہاتھ سے ساری ضروریات کی چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن اکثر مسلمانوں میں یہ بیماری، یہ نحوست ہے، بچے سوئے رہتے ہیں، ماں بیچاری نوکرانی کی طرح اٹھتی ہے اور پھر کھانا بناتی ہے، کھانا لا کر دسترخوان پہ رکھتی ہے، پھر ڈرتے ڈرتے ایک سے کئی بار اپنے بچوں کو اٹھاتی ہے، کپڑوں کو پریس کرتی ہے، حد تو یہ ہے کہ جوتے چپل بھی لا کر بچوں کے سامنے رکھتی ہے جب اسکول ڈرتے ڈرتے بھیجاتی ہے۔ تو گویا ایک نوکرانی ہے جو اپنے مالک کو پیدا کی ہے۔ تو یہ نافرمانیاں آج ہم دیکھتے ہیں، جبکہ غیر مسلم بھائیوں میں ہم دیکھتے ہیں اسی عمر کا بچہ رہتا ہے، دودھ بیچارہ لیتا ہے، گھر گھر ڈالتا ہے، آتا ہے، پوری تیاری گھر کے کرتا ہے، پھر وہی بچہ اسکول جاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ لیکن یہ نحوست عام طور پر مسلمان کے گھروں میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک حدیث کی تشریح وضاحت ہے کہ نوکرانی یا کہ لونڈیاں اپنے آقا کو جنم دیں گی، تو گویا اولاد جو ہے نافرمان ایسے ہو گئی ہے، اپنے ماں باپ پر حکم چلا رہی ہے گویا اس نے اپنے ماں باپ کو جنم دیا۔ تو یہ چار اس لفظ کی وضاحت علماء بیان کیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ جتنی تشریح کی گئی ہے ساری بیماریاں آج ہمارے معاشرہ میں پائی جاتی ہیں، تو یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان برائیوں سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن تَرَى الْعُفَاةَ الْعُرَاةَ رَأْيَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ،
کہ جب تم یہ دیکھو کہ ننگے پیر والے، ننگے بدن والے، فاقہ کش چرواہے کے پاس مال آ گیا اور وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہیں، تو سمجھ لو اب قیامت قریب ہے۔ آج یہ چیز بھی ہمارے معاشرہ میں پائی جاتی ہے، چاہے افراد کے حساب سے دیکھ لیجئے، چاہے شہر کے حساب سے دیکھ لیجئے، چاہے گاؤں کے حساب سے دیکھ لیجئے، یا کہ چاہے ملک کے حساب سے دیکھ لیجئے۔ آج ہر ملک ہے وہ اس کے پیچھے لگا ہے کہ ہم کتنا بڑا مینار بنا دیں کہ دنیا سے لوگ دیکھنے آئیں کہ سب سے بڑا مینار فلاں ملک میں ہے۔ جیسے پاکستان، منار پاکستان مشہور ہے، یا کہ برج خلیفہ ہے۔ اگر ضرورت ہے بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کی تو کوئی بات نہیں، لیکن فخر کے طور پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اگر یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں تو یہ باعث مذمت ہے اور قیامت کی بری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ علامتیں آج تقریباً سارے ملک میں پائی جا رہی ہے۔ کرکٹ کا میدان سب سے اچھا وہ بنا دے تاکہ پوری دنیا میں لوگ جانیں کہ فلاں ملک کے اندر یہ کرکٹ کا گراؤنڈ سب سے بہتر اور خوبصورت ہے۔ کوئی بلڈنگ، کوئی برج، کوئی پل، کوئی گراؤنڈ، کوئی کچھ بنا رہا ہے، فخر کے لیے بنا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آج کون ایسا شخص ہے جس کی چاہت نہ ہو، جس کی تمنا نہ ہو، جس کی کوشش نہ ہو کہ بازار میں لبے روڈ اس کی بلڈنگ ہو، اور سب سے اونچی بلڈنگ ہو، اس کا شاپ ہو اور سب سے خوبصورت ہو، لوگ دیکھ کر متاثر ہو اور یہ سوچے کہ اس سے بہتر اور کوئی شاپ یا کوئی بلڈنگ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم آپ دیکھتے ہیں کہ جن کو ہم دیکھتے تھے، آج بھی آپ گاؤں میں چلے جائیے، آج بھی جن کے پیروں میں چپل نہیں، جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، ننگے پاؤں، ننگے بدن، بکریاں چرا رہے ہیں، جانور چرا رہے ہیں، چاہے عجم میں ہو چاہے عرب میں ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مسند احمد کی ہے کہ عرب کے دیہاتی لوگ ایسا کریں گے، تو دنیا کے اندر جہاں بھی دیکھیں گے، یہاں بھی کھیڑے گاؤں میں چلے جائیے کہ جو بکریاں چرانے والے ہیں کبھی بھوکے رہتے تھے بیچارے، آج کسی بھی حساب سے جائز ناجائز کہ ان کے پاس پیسہ آ گیا یا بینک نے لون دینا شروع کر دیا ہے، تو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں، خوبصورت خوبصورت گھر بن رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے بازی مار رہے ہیں کہ میرا گھر بڑا ہے، میرا گھر خوبصورت ہے۔ کسی کھیڑے گاؤں میں تو اس طریقے سے خوبصورت گھر بنے ہیں، سوچنا پڑتا بڑے شہر میں ایسا گھر ہے، ایسی بلڈنگ ہے کہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی کو قیامت کی علامت بیان کرتے ہوئے بتایا کہ جب تم دیکھو ننگے پیر والے اور ننگے بدن والے، بھوکے رہنے والوں کے پاس پیسے آ گئے اور وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ اب قیامت کی نشانی آ گئی، قیامت قریب ہے۔ تو اس حدیث پر بھی غور کریں، کیا ہمارے معاشرے میں یہ علامت پائی جا رہی ہے، یہ نحوست پائی جا رہی ہے، یہ بیماری پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے؟ اگر ہمارے اندر ہے تو ہم یہ کوشش کریں اس برائی سے اپنے دل کو صاف کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے برائی سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔